شادی آپ کی زندگی کا ایک بہت ہی اہم فیصلہ ہے۔ اگر اس میں تاخیر ہو جاتی ہے تو ہو جانے دیجیے، لیکن یہ اپنی زندگی کا فیصلہ اگر آپ نے غلط کر لیا یا غلط ہونے دیا تو بھگتنا صرف آپ کو نہیں پڑے گا، ایک پورے خاندان کو بھگتنا پڑے گا، اور یہ وہ خاندان ہے جو شادی کے بعد آپ نے بنانا ہے۔ آج کے ولاگ میں ہم یہی چیز ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ ایک عورت جب اپنی زندگی کا فیصلہ غلط کر لیتی ہے تو اس کے نتائج کتنی دور تک جاتے ہیں۔ ہائی ایوری ون، السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے، میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ پاکستانی ایک ڈرامہ کفیل جو کہ ابھی اینڈ ہوا ہے، اس کی رائٹر ہیں عمیرہ احمد۔ عمیرہ احمد نے جب بھی کوئی سٹوری لکھی ہے وہ ہمیشہ ریالٹی بیسڈ ہوتی ہے، اور جن لوگوں نے وہ ڈرامہ دیکھ رکھا ہے کفیل، وہ میری اس بات سے ریلیٹ کریں گے کہ وہاں پر زندگی کی صحیح حقیقت دکھائی گئی ہے کہ کس طرح ماں باپ کا جو ایک غلط فیصلہ ہے وہ کتنی زندگیاں تباہ کر دیتا ہے، صرف ان کی بیٹی کی نہیں بلکہ اس کی آگے پیدا ہونے والی اولادوں کی بھی۔ دیکھیں، اس میں یہ چیز دکھائی گئی ہے کہ اگر ایک شوہر ذمہ دار نہیں ہے، اگر وہ آپ کی کفالت نہیں کرتا، آپ کی عزت نہیں کرتا، اپنی اولاد کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتا، تو عورت جو ہے وہ کن مصائب اور کن مشکلات سے گزر کے اپنی پھر زندگی گزارتی ہے۔ اور ایسے پیرنٹس کے پھر جو بچے ہوتے ہیں وہ اس طرح کی ٹرامیٹائز لائف سے جب گزرتے ہیں تو پھر وہ ذہنی مریض ہی بنیں گے نا، وہ نارمل لوگ تو نہیں رہ جائیں گے۔ دیکھیں، یہاں پر 2-3 باتیں ہیں جو ڈسکس کرنے والی ہیں، میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور کروں گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب بھی پیرنٹس اپنی بیٹیوں کی شادی کرنے لگیں تو وہ اپنی بچیوں کی رضامندی ضرور پوچھیں۔ بچیوں کا ایگری ہونا بہت ضروری ہے، بچیوں کا اپنے شوہر کو دل سے قبول کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اچھا، ہمیں اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ جب بھی آپ اپنے بچوں کی زندگی کا فیصلہ کرنے جائیں تو پہلے آپ بچوں کی رضامندی لیں۔ لیکن پتہ نہیں کیوں آج کے دور میں بھی ایسے پیرنٹس موجود ہیں جو اس بات کو معیوب سمجھتے ہیں کہ جب اولاد کو ہم نے پیدا کیا، ہم نے پرورش کی، تو اولاد کی زندگی کا فیصلہ کرنے کا حق بھی صرف ہمیں ہے۔ اور اگر بچے اپنی کسی پسند کا اظہار بھی کر دینا تو پیرنٹس اس چیز کو بھی نا ایگو پہ لے جاتے ہیں کہ بھئی یہ ایسا کر کیوں دیا، اور اس چیز کو سیٹسفائیڈ کرنے کے لیے اور اپنی ایگو کو قائم رکھنے کے لیے اکثر وہ اپنے بچوں کے غلط فیصلے کر دیتے ہیں۔ کہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر بچے اپنی پسند کا اظہار کر رہے ہیں تو پیرنٹس کو یہ چاہیے کہ وہ تحقیق کریں، غور و فکر کریں، اگر بات مناسب لگے تو اپنے بچے کا رشتہ یا اپنی بچی کا رشتہ وہاں پر کر دیں۔ یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے، بلکہ آپ یہ کہہ لیں کہ اس طرح سے بنا ہوا جو تعلق، ریلیشن، جو شادی ہوتی ہے وہ سٹرونگ ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر پسند شامل ہوتی ہے۔ جب آپ کے بچے شادی سے خوش ہی نہیں ہیں تو پھر وہ اس کو نبھائیں گے کیسے؟ کیونکہ یہ تعلق بہت دور تک کا ہوتا ہے، اس کے اندر زبردستی نہیں چلتی۔ اچھا، دوسری بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ اس میں زیبا کا کریکٹر دیکھیں گے کہ اگر شوہر کما نہیں رہا، شوہر کفالت نہیں کر رہا، تو اس نے کیا سٹیپ لیا کہ خود جو ہے وہ اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا، یعنی اپنے اور اپنے بچوں کی کفالت کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ دوسری سیکھ ہے کہ اپنی بیٹیوں کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ بنائیں۔ یہ میں اپنے آلموسٹ ہر ولاگ میں کہتی ہوں کہ عورتوں کے لیے آج کے دور میں اسکلڈ اور ایجوکیٹڈ ہونا بہت ضروری ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور سٹوری بھی شیئر کی گئی ہے۔ وردہ اور سیف ایک کپل ہے جس میں سیف جو ہے وہ ایک رسپانسبل ٹائپ کا پرسن ہے جو کہ ایک مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتا ہے، اور اپنی بیوی کو خوش رکھنے کے لیے اور اپنی اولاد کی کفالت کے لیے جو محنت وہ کر سکتا ہے وہ کرتا ہے۔ اور اس کی بیوی وردہ جو کہ ایک ہائی سوسائٹی بیک گراؤنڈ سے ہوتی ہے، وہ اس کو ہمیشہ پریشان ہی کرتی ہے، روٹ کے بار بار میکے جاتی ہے، بٹ ایٹ دی اینڈ وہ اپنے شوہر کے پاس واپس آ جاتی ہے کیونکہ اس کے شوہر کے اندر یہ عیب نہیں ہے کہ وہ غیر ذمہ دار ہے۔ میں کہتی ہوں ایک عورت کی سب سے بڑی خوش قسمتی یہی ہے کہ اس کا مرد اس کو اپنی ذمہ داری سمجھے۔ تو ایسا مرد جو کوشش کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، لیکن پھر بھی بہت زیادہ کما نہیں پا رہا، عورت اس کی عزت بھی کرتی ہے، اس کے ساتھ رہتی بھی ہے، زندگی گزارتی بھی ہے اور خود اس کا ساتھ بھی دیتی ہے۔ اچھا، اس ڈرامے کی ایک اور بہت بڑی سیکھ یہ ہے کہ اکثر ہم جو رشتے کر لیتے ہیں نا فیملیز کی بیس پر، کہ فیملی بہت ویل ریپیوٹیڈ ہے، خاندانوں کی بیس پر، وہ کس طرح سے ہم سے غلطیاں کروا جاتے ہیں کہ جب ہم اس پرسن کو ہی نہیں دیکھ رہے جس کے ساتھ ہم اپنی بیٹی کو بیانے جا رہے ہیں کہ اس کے کیا ایٹریبیوٹس ہیں، اس کی کیا خاصیت ہے۔ چونکہ زیبا کی جو زندگی کا فیصلہ ہے وہ بھی اس کی فیملی کی جو ہے نا وہ رکھ رکھاؤ کو دیکھ کر ہوا، جس کا خمیازہ زیبا کو اور اس کے بچوں کو ساری زندگی بھگتنا پڑا۔ دوسری طرف زیبا کا ہی بیٹا سبک
جو کہ ایک مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتا ہے، لیکن اس سے بہت اچھی اور رچ فیملی کا رشتہ آتا ہے اور بڑی ینگ ایج میں یہ رشتہ آ جاتا ہے۔ اچھا وہ کیوں سبک کو سلیکٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ اس کی کلاس کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، اس کے خاندان، اس کے باپ کو، اس کی فیملی کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، وہ بذات خود اس بندے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کتنا زیادہ پنکچوئل ہے، کتنا زیادہ ہارڈ ورکنگ ہے۔ اور ایسے لوگ جو ہے نا وہ محنتیں کر کے کامیاب بھی ہو جاتے ہیں اور اپنے سرمایہ بھی بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بس ان کو تھوڑا وقت دینے کی ضرورت ہوتی ہے اور موقع دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف ایسے لوگ جن کو صرف اپنی خاندانی پر مان ہوتا ہے اور خود وہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہوتے، تو یاد رکھیے کہ مغلیہ دور میں بھی جب غلط حکمران آ گئے تھے نا تو مغلیہ سلطنت کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ اور یہ جو جائیدادیں دیکھ کر آپ اپنے بچوں کی شادیاں کر دیتے نا، تو یاد رکھیں کہ اگر سنبھالنے والا اور جائیداد کو بڑھانے والا بندہ نہیں ہے نا، اس کی خاصیتیں یہ نہیں ہیں، تو آہستہ آہستہ یہ جائیدادیں ختم ہو جائیں گی اور اینڈ پہ وہ شخص ہی رہ جائے گا اس کی صرف یہی خاصیت تھی کہ اس کے پاس خاندانی دولت تھی، جو کہ اب ختم ہو چکی ہے۔ باقی جی میری یہ دعا ہے تمام بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے جن کی شادیاں اب تک نہیں ہوئیں، کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کے اندر اچھا مرد شامل کرے جو کہ کفیل بنے، آپ کا ہمدرد بنے، آپ سے محبت کرے اور آپ کی زندگیوں میں بس سکون ہی سکون ہو۔ باقی جی والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اللہ تعالیٰ سے اپنے بچوں کے نصیبوں کے لیے دعا بھی کریں، اور ساتھ ہی ساتھ جب زندگی کا یہ اتنا بڑا فیصلہ کرنے لگیں تو بہت ہی سمجھداری اور غور و فکر سے کام لیں، اور بچیاں خود بھی اپنے نصیب کے لیے دعا کریں اپنے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ ہمارے رب کے ساتھ کوئی پردہ نہیں ہے، اس میں کوئی شرم نہیں ہے، اس میں کوئی جھجک نہیں ہے کہ آپ اپنے رب کریم سے اپنے نیک نصیب کے لیے یا اچھے ہم سفر کے لیے دعا کریں۔ جی تو یہی تھا میرا آج کا ولاگ، آئی ہوپ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر میرے چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیے بغیر نہیں جائیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک بھی لازمی کر دیجیے گا۔ باقی جی جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ سرسوں ہے، ٹھیک ہے، سرسوں کے بیج ہیں، ان کو میں یہاں پر صاف کروا رہی ہوں، اور انہی سرسوں کا جو ہے وہ میں تیل نکلواؤں گی خالص والا۔ اب بازار سے جو سرسوں کا تیل آتے ہیں پتہ نہیں وہ کیا ہوتا ہے، گریسی، پتہ نہیں ہر چیز میں تو ملاوٹ ہے۔ جی گاؤں میں لوگ خالص ملے نہ ملے چیزیں خالص مل جاتی ہیں، اور ہم الحمدللہ اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، تو ہمارا خالص والا جب تیل بن جائے گا اس سے چمپی کرائیں گے، انشاءاللہ ہمارے بال بھی بہتر ہو جائیں گے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔